زبانی ذکر زبان سے ہوتا ہے. یہاں جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں اللہ نے فرمایا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. زبانی ذکر کی بات نہیں ہو رہی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ ان کے دل ذکر کی طرف جھک جائے. اس لیے آپ کو قلبی ذکر کی تلقین اور اجازت دی جا رہی ہے کہ آپ کے دل اللہ کے ذکر میں جاری ہو اور آپ کے دل اللہ کے ذکر کی طرف جھک جائیں. اللہ 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 اللہ. یہ ذکر کی اتنی عظمتیں ہیں. بعض اوقات لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی کیوں جاتے ہیں, فقیروں کے پاس کیوں جاتے ہیں, ذکر کی محفل میں جانے کا مقصد کیا ہے, آپ کو ملتا کہاں ہے, کیا ملتا ہے؟ اس کا جواب آپ ایسے دے سکتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے آقا و مولا جن کے میلاد میں کی محفل میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ذکر والوں کے بارے میں ہم الجلساء لا یشکا جلیسوں. یہ ذکر والے ایسے ہم نشین ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا کبھی بدبخت محروم شقی ہو ہی نہیں سکتا. سعید ہے وہ, شقی نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سعید ہے. سعید کس کو بولا جاتا ہے؟ سعید اس کو بولا جاتا ہے جس کا خاتمہ بالخیر ہو, مرتے وقت ایمان کی سلامتی کے ساتھ جائے. یہ توجہ سے سنیے گا, معمولی بات نہیں ہے. سعید اس کو بولا جاتا ہے جس کا خاتمہ بالخیر ہو, دنیا سے رخصت ہو تو اس کے دل میں ایمان کی دولت ہو. ان کو آپ کہیے کہ بھائی صحبت میں بیٹھتے ہی مرشد کامل اللہ والے ذکر والوں کی صحبت میں بیٹھتے ہی ہمیں خاتمہ بالخیر کی بشارت تو مل جاتی ہے. حدیث ہے ام الجلساء لا یشکا جلیسوں. اس صحبت میں بیٹھے ہوئے خاتمہ بالخیر کی بشارت مل جاتی ہے. ہمارے حضور فرماتے تھے جس کے قلب پر انگل لگی ہے وہ ایمان کے ساتھ جائے گا. اب اور جو عبادتیں آپ نے کی اور جو آپ نے درود و سلام پڑھا اس کا ثواب تو الگ آپ کو عطا ہوگا اللہ کی طرف سے. صرف صحبت میں بیٹھنے سے خاتمہ بالخیر کی بشارت مل گئی, وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے. تو ذکر کی کثرت اور ذکر کی دوام آپ اور ہم سب کے لیے ضروری ہے. اور ذکر کا طریقہ یہ ہے کہ زبان تالو کے ساتھ چسپان رہے, سانس آتا جاتا رہے, توجہ دل میں رہے. اللہ 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 اللہ. یہ ذکر کا احساس ایسے ہوتا ہے جیسے کسی کو کانٹا چبھ جائے یا سوئی چبھ جائے انگل میں یا جسم میں, تو اس کے درد کا احساس کافی ٹائم تک چلتا ہے. وہ بیٹھا ہوا ہے تو درد کا احساس ہوتا رہے گا, کھڑا ہوا ہے سوئی چبھی ہے درد کا احساس ہوتا رہے گا, سفر کر رہا ہے وہ سوئی چبھی ہے کہیں بھی درد کا احساس ہوتا رہے گا, کھانا کھا رہا ہے سوئی چبھی تھی درد کا احساس ہوتا رہے گا, لیٹ گیا ہے نیند میں ہے جیسے ہی آنکھ کھلے گی تو سب سے پہلے اس کو درد کا احساس ہوگا کہ مجھے یہاں سوئی چبھی تھی. تو بھائی یہ ذکر کی جو تلقین ہے, یہ جو اشارہ ہے ذکر کا, یہ بھی محبت کا انجیکشن ہے جو دل میں چبھ جاتا ہے. اللہ کی یاد کا وہ انجیکشن لگ جاتا ہے تو جس فقیر نے بھی اس کو قبول کیا تو یہ چبھن, یہ کشش, یہ اثر ہر جگہ آپ کو محسوس ہوگا انشاءاللہ. اور پھر ان کے لیے میرے نبی نے کہہ دیا کہ یہ کبھی محروم نہیں ہوتے. تو فقیروں صبح بھی ذکر کرو اور شام بھی ذکر کرو, اور کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنے کے بجائے محنت کرو. محنت کرو, ایک مرتبہ کامیابی نہیں ہوئی ہے دوسری مرتبہ کرو, تیسری مرتبہ کرو, چوتھی مرتبہ کرو. کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس مت رہو, محنت کرو, اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے کرم سے رزق میں برکت عطا فرما دے گی.